ٹیشا سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ہاں بھائی ٹیشا, کیا حال ہے؟ یہ تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا. ہاں تو میں سورہ نمبر چیپٹر نمبر 27 جو ہے اس پہ بات کر رہا تھا, توسین پہ. اچھا کریں بات. اس میں جو ہے نا, اس چیپٹر کا جو نام ہے وہ ہے توسین, جس کا یہ کچھ ایسے الفاظ ہے قرآن میں جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو یہ توسین ہے نا, اگر آپ اس چیپٹر میں کاؤنٹ کریں گے نا تو وہ 27 ٹائمز آتا ہے, اور جو سین ہے نا وہ 93 ٹائمز آتا ہے. جو یہ سین ہے 93 ٹائمز آتا ہے, اور یہ 93 اس چیپٹر کے ٹوٹل ورسز ہے. اب جو چیپٹر 27 ورس 93 ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو تھوڑا سمجھ آ جائے گا. پڑھائیں آپ, پڑھ کے بتائیں آپ. آپ کو اسکرین نہیں آتی اس میں آگے؟ چلیں آپ بتائیں نا, آپ بتا دیں, پھر میں اسکرین پہ دکھا دوں گا بعد میں. پہلے آپ بتائیں. تو اس کا جو میننگ ہے, کہاں گئے اس کا میننگ, اس کا میں ایگزیکٹ پڑھ لیتا ہوں کیا ہے. بتائیں یار. اس کا ہیلو اس کا میننگ ہے ہی, مطلب اللہ will show you his signs, you will recognize them, and your Lord is not unaware of what you do. کچھ سمجھ آیا؟ ہاں تو چلیں سمجھائیں نا, آپ سمجھائیں گے نہیں تو مجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو کوئی میریکل نہیں دکھا اس میں آپ کو جو میں نے اسٹارٹنگ سے بولا؟ ہاں تو بتائیں, چلیں بتائیں. اب آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آئی جو میں نے اسٹارٹنگ سے بات کری اس میں؟ مجھے تو نہیں آئی نظر یار, بتائیں آپ سے. یار اب آپ کو دلوں کے اندھے نہ کہے تو کیا کہے یار, میں ایک اور بار ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مس کیا ہوگا. یہ 27th چیپٹر ہے جس کا نام ہے توسین. اس میں جو تو ہے, تو وہ اس چیپٹر میں 27 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے, جو کہ یہ چیپٹر نمبر ہے. اور جو اچھا سین ہے وہ 93 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے, جو کہ ایکول ٹو ہے اس کے ورسز کے. اور جو یہ چیپٹر 27 ہے, اس کی ورس 93 جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. تو اب دیکھ, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نشانی دکھائی. چلیں میں اب آپ کو کچھ نشانیاں دکھاؤں, پھر میرے کچھ سوالوں کا آپ چھوٹے چھوٹوں کا جواب دیں گے؟ اگر ویسے میں دیکھیے, میں مفتی عالم تو نہیں, کوشش ضرور کروں گا یا بعد میں جو سوال میں آپ سے پوچھوں گا اس کے لیے مفتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پچھلی بار بھی آئے تھے, آپ نے ایک آیت بتائی, آپ نے اس آیت سے ایک نیومیریکل میریکل نکالنے کی بتائی. 9th پرائم ہے جی 23, یہی باتیں کر رہے تھے نا آپ؟ ہاں, کروموزومز کا. ہاں اچھا تو چلے مجھے آپ یہ بات بتائیں, جب قرآن نازل ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو آیتوں پہ نمبر رسول اللہ بتاتے تھے کہ یہ آیت نمبر 16 ہے اور یہ آیت نمبر 80 ہے, یہ آیت نمبر 200 ہے, یہ بتاتے ہیں رسول اللہ؟ نہیں, وہ تو پھر حضرت عثمان کے دور میں ایک پوری آئی تھی نا شیپ میں قرآن. اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو آیتوں کے نمبر کی بیس پہ آپ سارے میریکل نکالتے ہیں, تو جو اصل قرآن نازل ہوا تھا اس میں تو نہ آیتوں کے نمبر تھے, نہ یہ بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر, یہ جو سورہ 27 ہے, یہ 27 نمبر پہ یہ والی سورہ تاسین رکھنی ہے. یہ رسول اللہ نے تو نہیں بتایا تھا نا کہ آپ کو پتا کہ جو قرآن اکٹھا کیا گیا تھا اس میں سب سے پہلے سب سے لمبی صورت آ گئی سورہ بقرہ, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی آئی, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی آئی, ٹھیک ہے. آپ اب مجھے یہ بات بتائیں, رسول اللہ نے تو قرآن کی صورتوں کا سیکوینس نہیں بتایا تھا, اگر بتایا تھا تو آپ مجھے ذرا حدیث سے نکال کے دکھائیں, کیونکہ انہوں نے تو نہیں تھا بتایا. رسول اللہ نے اگر آیت نمبر بتائے تھے تو وہ بھی بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ معجزات بتا رہے ہیں نا, یہ جو قرآن بدلا تھا نا صحابیوں نے, یہ اس کے معجزات آپ بتا رہے ہیں, یہ رسول اللہ کے معجزات نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ کے قرآن کے اوپر تو بھائی نہ آیت نمبر لگے تھے اور نہ یہ بتایا گیا تھا کہ کون سی سورت قرآن میں پہلے آئے گی, اور یہ چیپٹر نمبر اور آیت نمبر جو ہے نا یہ رسول اللہ نے نہیں لگائے. تو یہاں تو عثمان کو نبی مان لیں, ٹھیک ہے, آپ بات سے میں جواب دے دیتا ہوں. ہاں تو نہیں نہ, یہاں تو آپ نبی مان لیں, یہاں پھر آپ یہ مان لیں کہ اصل میں جو اللہ کا قرآن, کیونکہ رسول اللہ نے تو حجت الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ یوم اکملت دینکم,
کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل کر دیا. اور جو مکمل دین تھا نا اس میں نہ تو صورتوں پہ نمبر لگے تھے اور نہ آیتوں پہ نمبر لگے تھے. تو بھیا یہ جو آپ قرآن کے میریکل آیتوں کے نمبروں اور صورتوں سے نکال رہے ہو نا، اصل میں یہ بہت ہی بڑی یہ کفر ہے اصل میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا میں آپ بتا دوں جواب. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کی یہ والی شیپ آئے گی جو کہ آج ہم استعمال کرتے ہیں مصحف عثمانیہ جسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ان فیوچر قرآن کو ایک شیپ دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے ذہن میں اسی طریقے سے، ان کے ذہن میں تو نہیں ایسے آئیں گے نا ایسے میریکلز جو میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کروموزومز کے ریلیٹڈ دکھائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں اسی طریقے سے یہ ڈالا ہوگا تاکہ یہ ایک سائنس مانے ہمارے لیے بھی. یار آپ بڑے ہی معصوم ہو بھائی، آپ بڑے ہی معصوم ہو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی کچھ آیتیں بھی نازل کی تھی جو عثمان لکھنا بھول گیا تھا قرآن میں. جیسے رجم کی آیت جو ہے وہ قرآن میں آج نہیں ہے، حدیث کے مطابق وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ توبہ جو سورہ احزاب جو تھی، ٹھیک ہے، وہ آدھی سورہ غائب ہے. ٹھیک ہے، سورہ توبہ جو ہے اس کی آدھی آیتیں غائب ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میاں سن لو نا، سورہ توبہ کی بھی آیتیں. میاں نہیں ٹھہر جاؤ، اب آپ چپ رہو نا. اب آپ کی بات زیرو ہو رہی ہے اصل میں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا غصہ لگ رہا ہے، تو صبر سے سن لو، صبر پیدا حوصلہ پیدا کر لو. میں نے اتنی دیر آپ کی بات سنی نا، پچھلی بار بھی آپ سے اتنی لمبی بحث کی اسی بات پہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہیں اللہ ریفرنس سارے میں اس بات کے اوپر نا میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ غالب کمال ویلاگز پہ جائیں، میرا ایک پورا ولاگ ہے جس کے اندر میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کس وقت کیسے قرآن میں کہاں کہاں تبدیلیاں کس صحابی نے کی. ٹھیک ہے، وہی آیت رجم جو کہ بکری کھا گئی تھی وہ آج قرآن میں نہیں ہے. وہ حضرت ابو بکر کو بھی، حضرت عمر کو بھی یاد تھی اور حضرت عائشہ کو بھی یاد تھی وہ آیت دونوں، اور بہت سے صحابیوں کو وہ آیت یاد تھی، اور وہ آیت آج قرآن میں نہیں ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ نے حضرت عثمان کو گائیڈ کیا تو حضرت عثمان نے یوں کیا تو فلاں ہوا تو ڈھمکاں ہوا، بھیا میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں میرے پیارے بھائی. جو بات آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جن کی بیس کے اوپر آپ یہ سارے معجزات بتا رہے ہیں، یہ حضرت محمد نے قرآن پہ نہیں لگائی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نبی کی توہین ہے کہ نبی نے جس حالت میں قرآن چھوڑا تھا مسلمانوں نے اسے تبدیل کر دیا، آیت نمبر لگا دیے، پورا نمبر لگا دیے. یہ تبدیلی ہے قرآن میں. پھر وہ آیتیں جو کہ قرآن میں شامل تھی وہ قرآن میں نہیں رکھی، اور بہت سی ایسی آیتیں جو کہ آج قرآن میں شامل ہیں وہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تو حضرت محمد پہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی. جیسے کہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں جو کہ صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری سے نکلی تھی، اس کے علاوہ نہ حضرت ابو بکر کو یاد تھی، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو. ٹھیک ہے، وہ آیتیں زید بن ثابت نے قرآن میں ڈال دی تھی، وہ نکلی صرف ابو خزیمہ کے پاس سے تھی اور کسی کے پاس سے نہیں نکلی تھی. تو اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آیتیں شاید قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو کہ غلط آیتیں ہیں، قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ سعد بن ابی سرا نے بھی ایک آیت قرآن میں لکھوائی تھی جو کہ حضرت محمد نے آیت کا آدھا مصرع بولا، اگلا آدھا مصرع عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے بول دیا. ٹھیک ہے، تو میاں آپ جس بیس کے اوپر چیزوں کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، وہ آپ کی بیس جو ہے نا وہ اسلامی بیس نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب میں بول لو. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ میں تو کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے جو آپ نے سورہ احزاب کا وغیرہ بولا. آپ نے کہا تھا میں سمپل کوشچن پوچھوں گا، اب یا تو مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی پھر واپس سے آنا پڑے گا. دوسری وہ بات تو آپ کبھی آپ نہیں نے آؤ کہا گے نا، وہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی ہوم ورک دیا تھا، آپ کرتے ہی نہیں ہو، آپ نکمے اسٹوڈنٹ ہو یار. جو دوسرا آپ نے کہا کہ تبدیلی کی ہے ریلیجن میں، تبدیلی نہیں کی ہے. آپ نے تو وہی بات کی، حضرت ابوبکر نے بھی کہا تھا کہ ان کو جب کہا تھا کہ ایک شیپ دی جائے قرآن کو، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں گا. مگر جو مین مقصد تھا حضرت عمر نے اس کے خلاف بولا، پھر ایٹ دی اینڈ حضرت ابوبکر بھی ایگری کر چکے تھے کہ مگر اس سے پہلے ہی وہ گزر گئے. پھر حضرت عثمان کے ٹائم پہ پوری طریقے سے بک کی شیپ آئی. اصل مقصد تھا بات پہنچانا. فار ایگزامپل ابھی ہم سننا.com پہ یا قرآن.com پہ قرآن و حدیث دوسروں تک پہنچاتے یا پڑھتے، تو یہ بھی کیا غلط ہو گیا؟ یا آن لائن دعوت ہو رہی ہے اسٹریم یارڈ کے تھرو، تو یہ بھی غلط ہو گیا؟ نہیں، مین مقصد جو ہے وہ دعوت پہنچانا ہے، وہ کسی کے بھی تھرو ہو.
ایک بک کی شیپ میں ہو, کسی کی بھی شیپ میں ہو, اس میں اللہ تعالیٰ پھر خود آپ گائیڈ ایسا کرتا ہے. کرنا اگلی بار نا یہ ساری چیزیں اسٹڈی کر کے آنا, پھر میں آپ سے بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ چلیں, بہت شکریہ یار ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بات سمپل سی ہے جو اس بھائی کو میں سمجھانا چاہتا تھا. آئی ہوپ کہ اس کو سمجھ آ گئی ہو کہ جن آیت نمبروں پہ آپ بات کر رہے ہیں, جب اللہ نے اپنا دین مکمل کیا تھا تو یہ قرآن پہ نہیں لگی ہوئی تھی, قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھا, صورتوں کے نمبر بھی نہیں لگے تھے. یہ بات اگر اس بھائی کو سمجھ آ جائے تو اس کو پورے اسلام کا جو پٹ سے آپا ہے, جو ایک ڈرامہ ہے, وہ سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.